أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ انسانی وجود کی بناوٹ ہی اس طرح کی ہے کہ اس کی روح جس کسی چیز سے بھی اپنا تعلق قائم کرتی ہے تو اسی کی ہو رہتی ہے، اور یہ صرف علم اور الہامی نور ہوتا ہے جو اس کو ان تعلقات سے ہٹا کر نئے تعلقات کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر اس کی روح اس جگہ اپنا قرار اور اطمینان ڈھونڈتی ہے۔ قرآن کریم میں اس چیز کو ان الفاظ میں یاد کیا گیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا حقیقی اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ انسان کو دنیا کی ظاہری چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے، وہ اس کو خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہیں، لیکن وہ تمام خوبصورتی اپنی حقیقت میں اس ہستی کی وجہ سے ہیں جو یہ خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ میں قرآن کریم کی وہ آیت سامنے رکھتا ہوں جو اس مضمون کو بڑی حد تک کھولتی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَاتِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کو پسند آنے والی چیزیں یعنی عورتیں، بیٹے اور سونے اور چاندی کے محفوظ خزانے، خوبصورت گھوڑے، مویشی اور کھیتی کی محبت خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہے۔ یہ دنیاوی سامان ہے اور اللہ کی ذات کے پاس نہایت عمدہ ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ جو نعمتیں ہیں ان کو بیان کر کے بتایا ہے کہ یہ خوبصورت نظر آتی ہیں،
لیکن خوبصورت تر خود خدا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں سے انسان کیا چیز پسند کرے گا، یہ سوال خدا تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ الہام دیا، تاکہ وہ بنی نوع انسان کے سامنے اس تعلیم کو پیش کر دیں۔ ایک شعر ہے جو اس صورتحال کی عکاسی نہایت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر آتا ہے دیکھیں کہ ادھر جاتا ہے پروانہ۔ انتہائی اعلیٰ مضمون کو سمیٹے ہوئے ہے۔ رخ روشن سے مراد یہاں خود اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، اور اس کے سامنے ایک شمع رکھی گئی ہے۔ جو دنیا جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ ظاہری خوبصورتیاں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پروانہ اس شمع کی طرف جاتا ہے کہ رخ روشن کی طرف جاتا ہے۔ یہ ہے انسان کا ٹرائل، یہ ہے انسان کا امتحان، کیونکہ انسان کے لیے اس ظاہری خوبصورتی کو چھوڑ کر ایک باطنی خوبصورتی کی طرف جانا یہ بہت بڑی قربانی مانگتا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے جتنے بھی برگزیدہ بندے تھے، انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر، اس کی خوبصورتی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے رخ روشن کی طرف اپنا چہرہ کر لیا۔ اس مثال میں اس کی سب سے اچھی مثال قرآن کریم نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے دی ہے۔ انہوں نے جس وہ قوم میں تھے جو بت پرست تھی، جو ستارہ پرست تھی، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنے چہرے کو رخ روشن کی طرف کر لیا، اللہ کی طرف پھیر لیا۔ اور جب ایسا کیا تو جو اس راہ میں امتحانات تھے وہ ان کی زندگی میں آئے، اور آپ ان امتحانات پہ پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو انتہائی خوبصورت الفاظ میں بیان کیا کہ کیسے عظیم وجود تھے آپ۔ یہ جو عید الاضحیٰ ہم منا رہے ہیں، یہ اسی عظیم قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے دی تھی، اس کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اس کا ذکر خیر رہتی دنیا تک رہے گا، اسی کی یاد میں ہم خود قربانی کے جانور قربان کرتے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں یہ الہامی خبر دیتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی تو اس کے بعد کیا ہوا۔ سورۃ صفات میں ان الفاظ میں یہ بیان ہے، پھر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا تو اس نے کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے بیٹے،
میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے، گویا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس تو فیصلہ کر کہ اس میں تیری کیا رائے ہے؟ اس وقت بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، جو کچھ تجھے خدا کہتا ہے وہی کر، تو انشاءاللہ مجھے اپنے ایمان پر قائم رہنے والا دیکھے گا۔ پھر جب وہ دونوں فرمان برداری پر آمادہ ہو گئے اور اس یعنی باپ نے رضامندی ظاہر کرنے والے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، تو ہم نے ابراہیم کو پکار کر کہا، اے ابراہیم، تو اپنی رویا پوری کر چکا، ہم اسی طرح محسنوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ یقیناً ایک کھلی کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے اس کا فدیہ ایک بڑی قربانی کے ذریعے سے دے دیا، اور بعد میں آنے والی قوموں میں اس کا نیک ذکر باقی رکھا۔ یہ جو ذبح عظیم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب اللہ تعالیٰ نے دکھائی تھی اور انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے بیان کی، انہوں نے ظاہری طور پر اس خواب کو ویسے ہی پورا کرنے کی کوشش کی جیسے دکھائی گئی تھی، مگر خدا کے ہاں کچھ اور منظور تھا، اس کی حقیقت کچھ اور تھی۔ لیکن ظاہری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ظاہری رنگ میں پورا کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک عظیم قربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اس بیٹے کو جو بڑی عمر میں آ کر آپ کو ملا تھا، اس طرح قربان کر دیا جائے۔ بیٹا بھی راضی خدا کی رضا پر، اور باپ بھی راضی خدا کی رضا پر۔ یہ ایک عظیم الشان اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا نمونہ ہے۔ اسی لیے اس کی یاد میں ہم یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یاد کو تازہ رکھا، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد میں آنے والی قوموں میں اس نیک ذکر کو باقی رکھا۔ اب میں اس بات کے ایک اور پہلو کی طرف آتا ہوں۔ بعد میں آنے والی قوموں میں اس کے ذکر کو قائم رکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عرب کے علاقہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوئے۔ ان کا اپنا نمونہ کیا تھا؟ وہ بھی خدا کی خاطر ہر ایک قربانی کے لیے تیار تھے، اور قرآن کریم ان کی یاد اس طرح تازہ رکھتا ہے کہ آپ کی نسبت فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو کہہ دے کہ میری عبادت، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مر جانا، سب کچھ اسی رخ روشن کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ پھر آپ نے
جو جماعت تیار کی وہ بھی آپ سے تربیت پا کر ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کر گئی، مخالفین کی ماریں کھائیں، عذاب جھیلے، ہجرتیں کی، جنگوں میں شہید ہوئے یا لڑے، زخمی ہوئے، سب کچھ آپ کی جماعت پر گزرا، مگر وہ بھی ثابت قدم رہے اور اللہ کی خاطر ہر قربانی دی۔ یہ ذکر خیر جو اللہ نے کہا تھا کہ آخرین میں رہے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ایک اور وجود ظاہر ہوا، اور اس نے بھی اللہ کی ہستی کا زندہ ثبوت دیا، اور وہ اسی رخ روشن کی طرف اس نے اپنا منہ موڑ لیا، اور اس نے بھی اپنی جماعت کی اسی رنگ میں تربیت کی، سخت مخالفتیں برداشت کی، ہر قسم کے مسائل سے گزرے، مگر اس رخ روشن سے منہ نہیں پھیرا، بلکہ اسی کے پیغام کو زندہ کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اب اس کا ایک اور پہلو سامنے میں رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ خود مرزا صاحب کی جماعت آج وہ کیوں نمونہ نہیں دکھاتی؟ آپ مسیل ابراہیم تھے تو اس کی ذریت کو تو حضرت اسماعیل والا نمونہ دکھانا چاہیے تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی قرآن میں جہاں پہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو ذبح عظیم کہا گیا ہے، اس کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انی ذاہبون الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی مجھے ہدایت دے گا۔ یعنی انہوں نے بھی اللہ کی طرف، رخ روشن کی طرف اپنے چہرے کو کر لیا۔ پھر کیا ہوا؟ اگلی آیت کہتی ہے، رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے عطا کر۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نیک اولاد بخش، لیکن الفاظ قرآن کے یہی ہیں، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے عطا کر۔ اللہ فرماتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، تو ہم نے اس کو غلام کی بشارت دی۔ اب اس چیز کو ذرا جماعت احمدیہ کے معاملے میں دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ آخرین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نمونے رکھنے تھے۔ مرزا صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ الہام کیا تھا 6-7 نومبر کو، 6-7 نومبر 1907 کو، رب حبلی ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے ذریت طیبہ عطا کر، نیک لوگ مجھے دے۔ انا نبشرک بغلام، یعنی یہ الہامات ہیں، ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ ان
دونوں کو الہامات کو دیکھیں تو کچھ چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تو دعا کر کہ اللہ تجھے ذریت طیبہ دے. اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ جو ذریت طیبہ ہے وہ ابھی تجھے نہیں ملے گی. اور وہ کس طرح ملے گی؟ ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں. تو سوچنے والوں کے لیے اس میں بہت کچھ پوشیدہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ غلام جس کی بشارت دی جا رہی ہے اسی کو قمر الانبیاء بھی کہا گیا ہے. اور اس میں بڑی حکمت ہے کہ چاند ہم جب ظاہری طور پر دیکھتے ہیں تو اپنی کوئی روشنی نہیں رکھتا، بلکہ سورج سے روشنی پا کر منور ہوتا ہے. تو اس وجود میں جس کو قمر الانبیاء کہا گیا ہے، انبیاء کی روشنی منعکس ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم قرآن کریم میں یہ پاتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان اپنی قوم کے جو وہ بت تراشتے تھے اس جگہ گئے تو ان سے کہا، یعنی ان بتوں سے، اب مالکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا ہے، تم بولتے کیوں نہیں؟ یہ قرآن کریم میں سورہ صفات میں موجود ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہی سوال کیا گیا، مالکم ما تنطقون، میں تم سے دلائل سے بات کرتا ہوں تو بات کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب یہی ہے کہ وہ بت ہیں، وہ خاموش رہیں گے، جو قرآن شریف دے چکا ہے. پھر دوسری چیز دیکھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بت توڑے تو قوم سامنے آ گئی. تو انہوں نے کیا سوال کیا؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے کیا سوال کیا؟ تابدون ما تنحتون، کیا تم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ یہی اس زمانہ میں دیکھیں کہ ایک شخص جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور مرزا صاحب کے الہامات کے عین مطابق آ کے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں وہی موعود وجود ہوں، اور تم ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو جو اپنے ہی بوٹوں سے بنا لیتے ہو، اور ان سچائیوں کی طرف کیوں نہیں آتی جو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہیں، یعنی مرزا صاحب کے الہامات، رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. تو بالکل وہی چیز ہم اس زمانہ میں دیکھتے ہیں کہ آخرین میں وہ نظر آ رہی ہے. پھر ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ اگلی بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، جب یہ کہا کہ تم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو، اگلا جملہ انتہائی اہم ہے، واللہ خلقکم وما تعملون.
اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ عظیم و شان دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی۔ اللہ ہی وہ رخ روشن ہے جس سے ساری کائنات منور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ آج یہی چیز ورچو از گاڈ کی صورت میں ان بتوں کے سامنے پیش کی گئی، یہی دلیل دی گئی۔ اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں واللہ خلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا، خلق کا لفظ جسے ہم مکان کہتے ہیں اس کی نشاندہی کرتا ہے، اسپیس جسے کہا جاتا ہے، اور اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ آج اگر ہم علمی رنگ میں بات کریں، ایک ظاہر اور ایک باطن، تو یہی دلیل ورچو از گاڈ میں دی گئی ہے۔ وما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو، اور عمل زمانی پہلو کو بتاتا ہے، اور زمان دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، اول پر بھی اور آخر پر بھی۔ یہی دلیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس زمانے میں دی تھی، یہی دلیل آج دی جا رہی ہے، لیکن اس کا بیان ایک علمی رنگ میں ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ گلدستہ معنی کو عجب ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ یہ وہی رخ روشن نیکی اللہ کا مضمون ہے جس کو ایک نئے رنگ میں، علمی رنگ میں باندھا گیا ہے۔ تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا۔ اس زمانے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، نمرودی صفت لوگوں نے کہا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ مقاطع کرو، خراج کرو، رشتے نہ کرو، شادیوں میں ان کا بائیکاٹ کرو، کوئی ان کا عزیز فوت ہو جائے تو جنازوں میں ان کو روک دو، ان کے گھروں میں پھوٹ ڈالو، ان کی اولادوں اور والدین کے درمیان پھوٹ ڈالو۔ یہ تمام حربے پہلے بھی آزمائے گئے اور آج بھی وہی مختلف انداز سے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ رخ روشن کا جب بھی معاملہ آئے گا، وہ قربانی مانگتا ہے، اور یہ قربانیاں ہمیشہ سے خدا کے نام پر جو اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ بہت مختصر ہوتے ہیں، لیکن وہ دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے، جیسے کہ پہلوں نے دی تھی۔ آج بھی مسیل ابراہیم کی جماعت کو وہ نمونہ دکھانا چاہیے جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام والا نمونہ تھا، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نمونہ ایک عظیم نمونہ ہے قربانی کا، دونوں کی طرف سے۔ جو کچھ ان کے درمیان باتیں ہوئی تھیں جو قرآن شریف نے بیان کی ہیں،
اصل عظیم قربانی خدا کی راہ میں وہ تھی. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ہدایت دے اور لوگ اس ہدایت کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نے رخ روشن کی طرف منہ کرنا ہے اور اس کی خاطر ہر قربانی ہم دیں گے، نہ کہ اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کے نام پر قربانی دیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اس امر کی ہدایت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.